وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. ہر پیر ہر جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے، لیکن ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں خطا تعلق کیے ہیں، جو آپس میں اپنی رشتہ داری کو کاٹ کے بیٹھے ہیں. آپس میں ساتھ میں ملتے تو ہیں، السلام علیکم کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں، اچھی بات، بس اتنا ہی، لیکن ایک دوسرے کے سینے میں بہت زیادہ کینہ بھرا پڑا ہے. یعنی تو ایک دوسرے کو سلام بھی کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. اس میں کس کا نقصان ہے؟ جماعت کا نقصان ہے، گاؤں کا نقصان ہے، یا پورے جمعیت کا نقصان ہے؟ ارے آپ کا نقصان ہے جی، آپ کا نقصان ہے میرے بھائی. آپ اپنے مومن بھائی کو سلام نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، اس سے کینہ رکھتے ہیں، آپ کا نقصان ہے. اس میں کیا نقصان ہے بتاؤں گا میں آج. کسی مومن بھائی سے کینہ رکھنا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ نہ کرنا، اسے دل سے نہ چاہنا، اور اس کے خلاف بغض و عناد اپنے دل میں رکھنا، دشمنی حسد رکھنا، کتنا بڑا نقصان ہے. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، 3 لوگوں کی عبادتیں آسمان میں جانا تو دور کی بات، اس کے سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں جاتی. 3 لوگوں کی عبادتیں ایسی ہیں جن کی نمازیں، روزے، دعائیں، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات آسمان میں جانا تو دور کی بات، سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی اس کی کوئی عبادت نہیں جاتی. لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ سنت عبادت قبول کرے گا. کون لوگ ہیں یہ 3 قسم کے لوگ؟ نمبر 1، ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ باتیں چھوڑنے والا. ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والا. ارے بھائی، آپ نے اپنے بھائی کو باتیں چھوڑ دیا، سلام نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، نقصان کس کا ہو رہا؟ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی دعا، آپ کی رکوع، سجدے، تسبیح، تلاوت قرآن آسمان میں نہیں جا رہی، سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں جا رہی. ہر پیر ہر جمعرات کو ہر ایک کی اللہ مغفرت کر رہا، لیکن آپ کی مغفرت اللہ نہیں کر رہا. کس کا نقصان؟ ہمارا نقصان. کیوں آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، ہر پیر معاف کرے، ہر جمعرات معاف کرے؟ آپ نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے، روزانہ پروردگار دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار اسے معافی مانگ لے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار اسے معافی طلب کر لیں. یہ سلسلہ میرا مالک الملک روزانہ کرتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جس دن دنیا میں مغرب سے سورج طلوع ہوگا، میرے پروردگار کا ہاتھ بخشش کے لیے نکل جائے گا. کوئی بخشش آپ کی نہیں کی جائے گی، کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام تعجب میں پڑ گئے. انہوں نے کہا، کیا ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ اللہ تو ہم سے کہتا ہے کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ اب ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے جتنے معروف کام کرنے کو کہے ہیں ان کاموں کو کرنا، اور جتنے منکر گناہوں کے کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے بچنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا اصل حق. اور جب بھی کوئی گناہ کا وقت آئے تو اللہ کا خوف محسوس کرنا کہ اس گناہ کے بارے میں جب اللہ ہم سے پکڑ کر پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. اللہ کے اس خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں اللہ سے اصل ڈرنے کا حق. آج ہم لوگ نام کے اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر اڑ گیا ہے. دنیا اپنی مطلب کے لیے ہم گزار رہے ہیں. ہمارے زندگی کے باغ دور میں صرف ہمارا بزنس ہوا، ہمارے بیوی بچے ہوئے، ہمارا تجارت ہوا، ہمارا مقصد ہوا. ان کے علاوہ ہم کو کچھ اور نہیں سوچا جاتا.
کچھ اور ہم کو نظر نہیں آتا. میں اچھا، میری بیوی بچے اچھے، میرا فائدہ، میرے گھر کا فائدہ، میرا پڑوس بھاڑ میں جائے، جماعت والے جہنم میں جائیں، گاؤں والے کدھر بھی کھڈے میں جائیں، مجھے اسے کوئی غرض نہیں. ہم ایسے سیلفسٹ ہو گئے، مطلب پرست ہو گئے. ایک مومن کو خود کے لیے جینے کا مقصد سے اللہ نے نہیں بنایا. ایک مومن اپنے سے بڑھ کر اپنے اڑوس پڑوس، اپنے جماعت کے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے اڑوس پڑوسوں کو امن و سکون دیتا ہے، جماعت والوں کی فکر کرتا ہے، خاندان اور گاؤں والوں کی فکر کرتا ہے کہ میں اکیلا جنت میں تو جا رہا ہوں، میرے پڑوسیوں کو کیسے توحید سمجھاؤں، میرے جماعت والوں کو کیسے بتاؤں، میرے رشتہ داروں کو کیسے قال اللہ و قال الرسول کے صحیح تعلیم کے بارے میں درس دوں. وہ اس بات کی فکر کرتا ہے. اور ایسے فکر مند مومن کو اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں نجات ہے. سیلفسٹ مومن، مطلب پرست مومن کے لیے کوئی نجات کا دہندہ نہیں ہے. آپ کو معلوم، بنی اسرائیل کے 3 طبقے تھے. 2 طبقوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈال دیا، 1 طبقہ جنت میں گیا بنی اسرائیل کا. 3 طبقے کیسے تھے؟ ایک وہ لوگ تھے جو صرف سنتے تھے، عمل کرتے تھے، کسی کو کچھ نہیں بولتے تھے. بھئی کوئی بھی جائے جہنم میں، ہمارے کو معلوم ہوا ہم عمل کریں گے بس ہم جنت میں جائیں گے. یہ لوگ کسی سے کوئی دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، کسی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے تھے، کسی کو توحید کے بارے میں نہیں بولتے تھے. ایک سنت معلوم ہوئی، عمل کرنے لگ گئے، اس سنت کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے تھے. صرف عمل کرنے والے، جیسے آج ہم ہیں. میں ہوا، میری نماز ہوئی، میری عقیدہ ہوا، میرا توحید ہوا. میرا بزنس پارٹنر، میرا پڑوس، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا میرا رشتہ دار، ارے وہ مشرک ہے، اسے میں سمجھاؤں، اسے میں توحید بتاؤں، اسے عقیدے کے بارے میں سمجھاؤں. نہیں بھائی ناراض ہو جائے گا، نہیں بھائی بگڑ جائے گا، نہیں بھائی برا مان جائے گا. کیوں بھائی؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوس، آپ کے جماعت والے برا مان جائیں گے، اتنی فکر آپ کو ہے؟ آپ کے دعوتی کام نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے آپ کو؟ اللہ کے ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میرا بزنس پارٹنر میرے ساتھ بزنس کرنا چھوڑ دے گا، دعوتی کام نہیں کرتے ہم لوگ. جو بنی اسرائیل کے لوگ سنتے تھے، عمل کرتے تھے، کسی کو دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالا ان کو. اور ایک لوگ تھے بنی اسرائیل میں، وہ بہت زیادہ دوسروں کو بیان کرتے تھے، دوسروں کو بولتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، صرف بولنا ان کا کام، صرف بولنا. اللہ ان کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالا. ایک طبقہ تھا جتنا عمل کرتا تھا اتنا دوسروں کو سمجھاتا تھا، جتنا وہ خود عمل کرتا تھا اس توحید کو دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا. اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. ہم بنی اسرائیل کے وہ 2 طبقے جیسے نہ بنے، صرف سنیں، ہم عمل کریں، ہماری خبر ہماری جنت کی فکر کریں، جائیں گے جہنم میں. یا صرف لوگوں کو بولیں، خود عمل نہ کریں، جائیں گے جہنم میں. ایسے 2 طبقے نہ بنے، بلکہ بنی اسرائیل کا وہ کامیاب طبقہ بنے. جتنا آپ عمل کر رہے ہیں، جتنا آپ کو توحید معلوم ہے، جتنی سنت پر آپ چل رہے ہیں، اتنا دوسروں تک پہنچائیں. کامیاب مومن ہیں آپ. سیلفسٹ مومن نہ بنے، مطلب پرست مومن نہ بنے. خیرکم، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے، جماعت والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھرپور فائدہ مند ہو. آج ہم ایک گھر میں تو رہتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہیں ہم لوگ، بھائی بھائی میں انبن ہے ہماری. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بات نہیں کرتا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کو بات نہیں کرتا. بچے ماں باپ سے ناراض، ماں باپ بچوں سے ناراض. چلو گھر میں اچھے ہوں گے ہم لوگ، ایک جماعت، ایک صف میں ہم لوگ مل کر تو کھڑتے ہیں، لیکن ہماری صفیں جماعت قدم سے قدم تو لگے ہیں، کندھے سے کندھے تو ملے ہیں، لیکن ہمارے دل نہیں ملے ہیں آپس میں. ہمارے دلوں میں بہت سارا اختلافات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم مومن ہو، تم آپس میں بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے آپسی معاملات کو صلح کے ذریعے ایک دوسرے کے برابر کر لیا کرو، برابر کر لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، نفل روزہ. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رکھتے ہیں یہ روزہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر ہر جمعرات کو بندوں کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں. سیدھا بیٹھو جی. ہر پیر ہر جمعرات کو بندوں کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں. اللہ
ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے، لیکن ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں خطا تعلق کیے ہیں، جو آپس میں اپنی رشتہ داری کو کاٹ کے بیٹھے ہیں، آپس میں ساتھ میں ملتے تو ہیں، السلام علیکم کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں، اچھی بات، بس اتنا ہی، لیکن ایک دوسرے کے سینے میں بہت زیادہ کینہ بھرا پڑا ہے، یعنی تو ایک دوسرے کو سلام بھی کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اس میں کس کا نقصان ہے؟ جماعت کا نقصان ہے، گاؤں کا نقصان ہے، یا پورے جمعیت کا نقصان ہے؟ ارے آپ کا نقصان ہے جی، آپ کا نقصان ہے میرے بھائی۔ آپ اپنے مومن بھائی کو سلام نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، اس سے کینہ رکھتے ہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اس میں کیا نقصان ہے بتاؤں گا میں آج۔ کسی مومن بھائی سے کینہ رکھنا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ نہ کرنا، اسے دل سے نہ چاہنا، اور اس کے خلاف بغض و عناد اپنے دل میں رکھنا، دشمنی حسد رکھنا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، 3 لوگوں کی عبادتیں آسمان میں جانا تو دور کی بات، اس کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جاتی۔ 3 لوگوں کی عبادتیں ایسی ہیں جن کی نمازیں، روزے، دعائیں، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات آسمان میں جانا تو دور کی بات، سر کے ایک بلشت اوپر بھی اس کی کوئی عبادت نہیں جاتی۔ لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ سنت عبادت قبول کرے گا۔ کون لوگ ہیں یہ 3 قسم کے لوگ؟ نمبر 1، ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ باتیں چھوڑنے والا۔ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والا۔ ارے بھائی، آپ نے اپنے بھائی کو باتیں چھوڑ دیا، سلام نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، نقصان کس کا ہو رہا؟ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی دعا، آپ کی رکوع، سجدے، تسبیح، تلاوت قرآن آسمان میں نہیں جاری، سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جاری۔ ہر پیر، ہر جمعرات کو ہر ایک کی اللہ مغفرت کر رہا، لیکن آپ کی مغفرت اللہ نہیں کر رہا۔ کس کا نقصان؟ ہمارا نقصان۔ کیوں آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہ معاف کرے، ہر پیر معاف کرے، ہر جمعرات معاف کرے؟ آپ نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے، روزانہ پروردگار دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار اسے معافی مانگ لے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار اسے معافی طلب کر لیں۔ یہ سلسلہ میرا مالک الملک روزانہ کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جس دن دنیا میں مغرب سے سورج طلوع ہوگا، میرے پروردگار کا ہاتھ بخشش کے لیے نکل جائے گا، کوئی بخشش آپ کی نہیں کی جائے گی، کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اس وقت تک میرا پروردگار روزانہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، میرے رات کے گنہگار بندو دن میں توبہ کر لو۔ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رات کے گنہگار بندو تم دن میں توبہ کر لو، میں تمہاری مغفرت کے لیے حاضر ہوں۔ کیوں آپ نہیں چاہتے آپ کے گناہ معاف ہو؟ آپ نہیں چاہتے آپ کے گناہوں کی اللہ بخشش کرے؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال اللہ ہاتھوں میں تھمائے گا، پچھتاؤ گے آپ لوگ، بہت پچھتاؤ گے آپ لوگ۔ کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں نالائق کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں فلاں بدعتی مشرک کو، فلاں گنہگار کو، دنیا پرست مطلب پرست انسان سے دوستی نہ کیا ہوتا۔ پچھتاؤ گے آپ لوگ۔ ارے جماعت کے بھائی، مومن بھائی، نمازی بھائی، توحید پرست بھائی، ان سے اپنے تعلقات اچھے رکھو جی، ان سے اپنے دلوں کا میل اچھا رکھو جی۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی نمازیں قبول ہو، تاکہ آپ کی دعائیں آسمان میں جائے، تاکہ آپ کی روزانہ مغفرت ہو، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے۔ آپ کا فائدہ سوچو، آپ یہ مت سوچو مولانا ہم تو بات کرتے ہیں، وہ نہیں بات کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ سلام کیجئے، بھلے ہی وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے، آپ کے گناہ تو اللہ بخش دے گا، آپ کے نامہ اعمال تو اللہ قبول کر لے گا ہر پیر ہر جمعرات کو۔ لیکن جو سلام کا جواب نہیں دے گا، جو آپ سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ آپ اپنا فائدہ تو اللہ کے دربار میں کر لو۔ 3 لوگوں میں جن کی عبادت سر کے ایک بلشت اوپر نہیں جاتی، ان میں کا ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرنے والا، دوسرا ایسی عورت جس کے شوہر نے اسے محبت کی دعوت دی، بستر کی دعوت دی، صحت مند ہونے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے بستر کو انکار کر دیتی ہے، رات بھر رحمت کے فرشتے لعنت برساتے ہیں جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی، اس کی کوئی عبادت آسمان میں جانا تو دور کی بات سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جاتی۔ اور تیسرا بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس لوٹ کر نہ آئے،
بھگوڑا غلام، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ غلاموں کا رواج نہیں ہے، غلاموں کا زمانہ نہیں ہے۔ نبی کے دور میں غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ تھا۔ جو مالک جس غلام کو خریدتا تھا اسی کے انڈر میں رہ کر اسے کام کرنا پڑتا تھا، بغیر مالک کو اطلاع دیا بھاگ کر چلا گیا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کتنے دن کی ہے جی؟ کتنے دن جئیں گے جی ہم اس دنیا میں؟ ایک نہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے نا، اللہ کے دربار میں جانا تو ضرور ہے نا۔ ارے جاؤ تو ایسے جاؤ اللہ خوش ہو کر کہے میرے بندے تیری عبادت سے میں خوش تھا، تیری زندگی سے میں راضی تھا۔ ایسی زندگی گزارو جی، ایسی زندگی گزارو کہ میرا مالک تمہارے نام اعمال پر فخر کرے، میرا بندہ میری رضا کے لیے جیا کرتا تھا، میری خوشنودی کے لیے جیا کرتا تھا۔ عرش الہی کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو میرا اللہ جگا دے گا، ان میں کا ایک الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے۔ ارے توحید پرستوں سے کیسی دشمنی جی تمہاری؟ توحید پرستوں سے کیسی دشمنی جی تمہاری؟ جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں، جو یہود ہیں، ان سے اللہ کی رضا کی خاطر دشمنی کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ موحدوں سے، توحید پرستوں سے، جماعتی بھائیوں سے کیسی دشمنی جی آپ کی؟ آپ نہیں چاہتے قیامت کے میدان میں 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا؟ آج دنیا میں 90 کروڑ 33 لاکھ میل دور رہنے والے یہ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کتنا دور ہے یہ سورج؟ 90 کروڑ 33 لاکھ 32,212 کلومیٹر دور ہے یہ، 212 کلومیٹر، 90 لاکھ 33,000، اتنا دور رہنے والا سورج آج اس کی تپش سے دھوپکالے کے موسم میں بغیر چپل کے ہم چلنا گوارا نہیں کرتے، اتنا جلتے رہتا نیچے کا پیر کا تلوا ہمارا۔ یاد کرو 1 میل پر آ کر یہ سورج کھٹ جائے گا، بدن سے پسینے کے شرابور کے جیسے نکلیں گے، جیسے تمہارے گناہ رہیں گے ویسے تم کو پسینے میں ڈبا کر اللہ میدان محشر میں کھڑا کرے گا۔ اس دن تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے عرش کا سایہ تمہیں ملے؟ ترسو گے جی تم ترسو گے، اللہ کا سایہ نہیں ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد درس دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يُرَى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، او میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرے گا؟ ہاں اللہ کے نبی ہم جنتی کو دیکھنا پسند کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انظر هذا الرجل هي من اہل الجنہ، اے میرے ساتھیو اس آدمی کو دیکھو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی ایک دور سے جانے والے ایک صحابی کو اشارہ کر کے بتائے، اسے دیکھو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ مڑ کر دیکھے، وہ ایک عام صحابی ہے، وہ ایک عام صحابی ہے، خوش ہو گئے، ماشاءاللہ جنتی انہوں۔ دوسرے دن اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے یہی سوال کیا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يُرَى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابیوں کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم کو جنتی دکھائیے، اس آدمی کو دیکھو وہی جنتی آدمی ہے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی آدمی تھا جو کل بھی جا رہا تھا، آج بھی جا رہا ہے۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام درس کے دوران کہتے ہیں، او میرے صحابیوں کیا تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے کون جنتی ہے؟ نبی نے کہا اس آدمی کو دیکھو وہ جنتی ہے۔ ہم مڑ کر دیکھے، یہ وہی آدمی تھا جو پچھلے 2 دن سے گزر رہا تھا۔ 3 دن لگاتار اللہ کے نبی ایک ہی آدمی کو جنت کی بشارت سنائے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں ان کے پیچھے لگ گیا، میں ان کے گھر گیا، کہنے لگا میرے بھائی میرے ابا سے ذرا بحث ہو گئی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں گھر جانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے رہو، میرے ساتھ رہو۔ میں 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے ان کے اندر، وہی عبادت جو ہم کرتے ہیں، وہی تلاوت جو ہم کرتے ہیں، وہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں۔ ارے ایسا کوئی عمل نہیں ہے بھائی ان کا، پھر اللہ کے نبی جنت کیوں بتائے ان کو؟ کیا ان کا ایسا عمل ہے؟ تیسرے دن وہ صحابی کہتے ہیں، او میرے ساتھی آج سے 6 دن پہلے اللہ کے نبی لگاتار 3 دن تک جنتی کے بارے میں سوال کیا تو ہم نے کہا بتائیے ضرور۔ اللہ کے نبی آپ کی جانب اشارہ کیے، اے میرے ساتھی میرے باپ سے کوئی میری بحث نہیں ہوئی، میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کون سا وہ عمل ہے۔ اے میرے ساتھی میں نے دیکھا، غور کیا، تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ کیا کرتی ہیں بھائی تمہیں؟ اللہ کے نبی جنتی کہیں بولے بھائی تم نا؟ مجھے نہیں پتا،
مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی اگر مجھے کہے ہیں میں اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، کیا ہے؟ جب میں رات میں سونے کے لیے بستر پر آتا ہوں، دن بھر کے میرے نام اعمال کا میں حساب کرتا ہوں، آج صبح سے شام تک کتنے نیکیاں کریا، کتنے گناہ کریا، جتنی نیکیاں کیا اللہ تیرا شکر ہے، جتنے گناہ کیا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور سونے سے پہلے میں اپنے مومن بھائیوں میں سے کسی کے خلاف اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھتا۔ کیا بولے انہوں؟ میں اپنے سینے میں، میرے جماعت کے ہو یا گاؤں کے ہو، مدینہ کے ہو، کوئی بھی ہو، میرے کسی بھی مومن بھائی کے خلاف اپنے سینے میں میں کینہ نہیں رکھتا۔ کینہ، کپٹ، بغض، حسد، دشمنی، برا میں اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ میں سب کو معاف کر کے اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنتی بتایا۔ سینہ صاف رکھو جی، سینہ صاف رکھو، اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ سینہ رکھو، اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ سینہ رکھو۔ اور جب تک دنیا میں جیو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر کبھی مت کرو، کون کیا بولتی ہے اس کی فکر مت کرو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ فکر کرو۔ یہ جو میں کر رہا ہوں میرے اس عمل سے میرا اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، بس اتنا فیصلہ کرو۔ آپ کسی سے دشمنی کر رہے ہوں گے، کسی کو بات نہیں کر رہے ہوں گے، کسی جماعت سے ناراض ہوں گے، آپ مسجد کو چندہ نہیں دیتے ہوں گے، آپ کے سینے میں کسی کے لیے بہت برا ہوگا، یہ متولی ایسے، وہ سیکریٹری ایسے، یا خزانچی ایسے، یا ممبر ایسے، ارے کچھ بھی ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں کوئی دنیا میں پوچھنے والا آپ کو نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو آپ کا سوال ہوگا نا، اللہ کے پاس تو حساب آپ کو دینا ہے نا۔ یہ فیصلہ کر لو میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اتنا فیصلہ کر لو۔ جو میں کر رہا ہوں، کسی انسان سے آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اللہ کے گھر سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کے گھر سے ناراض نہیں ہونا۔ اللہ کے دربار میں اس انسان کے لیے کامیابی ہے، عزت ہے، نجات ہے جو دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے نفع کے لیے جیتا ہے، دوسروں کا بھلا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، او میرے صحابیوں، کیا تمہیں معلوم ہے وہ آدمی جو تمہارے درمیان جینے والا انتقال کر گیا، اللہ نے اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ جانتے ہو اس آدمی کو ابھی حال میں انتقال ہوا، اس کا ابھی 2 مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا، اس آدمی کو جانتے ہو نا تم لوگ؟ ہاں اللہ کے نبی، وہ آدمی جو ابھی پرسوں اس کا انتقال ہوا، ہم سب جانتے ہیں اسے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے پاس جب وہ پہنچا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کیا وہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ڈائریکٹ جنت داخل کر دیا؟ سنو وہ کیا کرتا تھا معلوم؟ اس کے پاس چند نوکر کام کرتے تھے، اپنے نوکروں کو خرچہ دیا کرتا تھا، ہیلپ کیا کرتا تھا، اور وہ دیکھتا کہ میرا یہ نوکر 1 ہفتے کے لیے پیسے لے گیا ہے، میرا یہ نوکر 1 مہینے کی مدت سے پیسے لے گیا ہے، میرا یہ نوکر 2 مہینے کے لیے پیسے لے گیا۔ یہ دیکھتا کہ میرے نوکروں میں اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ 1 ہفتے میں مجھے واپس لوٹائے، اس کے پاس اتنی غریبی ہے کہ 1 مہینہ ہونے کے بعد بھی یہ پیسہ نہیں لوٹا پائے گا۔ یہ خود دیکھ کر بولتا تھا میرے بھائی تو فکر مت کر، 1 ہفتے کی مہلت لیا نا، میں تجھے 2 ہفتے دیتا ہوں، آرام سے لوٹا۔ تو 1 مہینے کا ٹائم لیا نا، تیرے ہاتھ سے دینے نہیں ہو رہا، 2 مہینے کا ٹائم لے۔ یہ مہلت پہ مہلت دیتا، جب یہ دیکھتا کہ وہ بھائی لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، معاف کر دیتا۔ میرے بھائی تو جا، میں نے میرا قرضہ معاف کر دیا، تجھے دینے کی ضرورت نہیں، تیری مجبوری کو میں جانتا ہوں، میں نے وہ قرضہ معاف کر دیا، تو رکھ لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اسے بلا کر کہا میرے بندوں کو مہلت دینا، بندوں کو معاف کرنا، بندوں پر رحم کرنا، بندوں کی ہیلپ کرنا، یہ میری قدرت کا نرالا انداز ہے۔ میرے بندے یہ تو نے کیا، میرا انداز تو نے اپنایا، تیری اس ادا سے میں فدا ہو گیا۔ میرے بندے تجھے بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کرتا ہوں، جا تو جنت سے، میری رحمت سے تو ڈائریکٹ جا جنت میں۔ لوگوں کی ہیلپ کرنے والا،
لوگوں کو خرچہ دینے والا، ان کو معاف کرنے والا، میرے اللہ کو اتنا پسند کہ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ دوسروں کے فائدے کے لیے جیا کرو جی، دوسروں کی ہیلپ کے نیچر کو جیا کرو جی، دوسروں کا فائدہ سوچا کرو جی۔ یہ مت سوچو میرا فائدہ ہوا تو بس میرا بھائی کتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھائے۔ کسی کی بد دعا مت لو، کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ یہ سوچو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، یہ سوچو پہلے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے جا کر معافی مانگ لو، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ کے مسئلے میں اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو میرا اللہ تمہیں ڈائریکٹ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے مسئلے میں اگر تم کمی پیشی کر کے جاؤ گے، میرا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک یہ مظلومین تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد کے معاملے میں کمزور مت بنو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے دل سے بد دعا مت لو، کسی پر ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ مفلس اللہ کے نبی عام معنی میں مفلس تو وہ ہے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے نا؟ نبی نے کہا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن خد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، گالی دیا ہوگا، مرڈر کیا ہوگا، عزت لوٹا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ دنیا میں اپنی ذات سے کئی لوگوں کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، تکلیف پہنچایا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں نامہ اعمال اس کے میزان الہیہ میں ترازو میں رکھ کر تولے جانے سے پہلے مظلومین آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اے پروردگار ہمارا بدلہ دلا، یہ آدمی دنیا میں ہماری پراپرٹی ہڑپ کر لیا تھا، اللہ ہماری پراپرٹی دلا۔ اے اللہ قرضہ لیا تھا لیکن واپس کرنے کے وعدہ کر کے لیا، لیکن میرا پیسہ ڈبا دیا، میرا قرضہ دلا۔ اے اللہ اس نے میری عزت لوٹا تھا، میری عزت دلا۔ اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میرے مار کا بدلہ دلا۔ اللہ اس نے میرا مرڈر کیا تھا، میرے خون کا بدلہ دلا۔ اللہ اکبر، مظلومین اتنے کہ ساری نیکیاں اللہ بانٹ کے خالی کر دے گا، مظلومین ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا اب کیا ہے دینے کے واسطے، کیا بچا تیرے پاس دینے کے واسطے؟ مظلومین کے گناہ اللہ اس کے سر پر لاد دے گا، جتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے۔ اللہ سے وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا میرے بندے میرے معاملے میں کمی پیشی کرتا تو معاف کرتا، میرے بندوں کا حق تو نے ڈبایا، میرے بندوں کو ٹھیس پہنچایا، میرے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، میرے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا میرا قانون ہے، اب تو جائے گا جہنم میں۔ اللہ اس قیامت کے مفلس کو، ظالم کو، دنیا میں اپنی ذات سے دوسروں کو ٹھیس پہنچانے والا، لوگوں کی بددعائیں لینے والا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کو اللہ گناہوں سمیت اٹھا کر اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے دنیا میں معافی مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن ولا دینار ولا درہم، نہ تمہارے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، نہ کرنسی ہوگی نہ نوٹ ہوگی، نہ پیسے ہوں گے نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگا۔ دینے کے لیے نیکی ہوں گے، لینے کے لیے گناہ ہوں گے، پچھتاؤ گے تم لوگ قیامت کے دن۔ اس قیامت کے دن پچھتانے سے آج توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لو۔ کیوں شرم آتی؟ معافی مانگنے شرم آتی؟ کیسا معافی مانگنا مول صاحب؟ ہمیں اتنے بڑے انجینئر مول صاحب، ہمیں بڑے لائر مول صاحب، بڑے ٹیچر مول صاحب، ہمیں ایک عام آدمی سے کیسا معافی مانگنا مول صاحب؟ ہاں معافی مانگو۔ دنیا کی عزت تمہارے لیے اتنی بڑی نہیں ہے، آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے۔ دنیا کی ذلت تمہاری اتنی بڑی نہیں ہے، آخرت کی ذلت سب سے بڑی ہے۔ قیامت کے میدان کی ذلت جو ہوگی سب سے بڑی ذلت، قیامت کے میدان کی عزت جو ہوگی وہ سب سے بڑی عزت۔ اس عزت کے بارے میں سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیکھیے۔ مسند احمد کی حدیث، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام خسوانہ میں اپنی اونٹنی پر بیٹھے، نیچے اتر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں، کہتے او میرے صحابہ، اتنے سال تک میں نبی بن کر تمہارے درمیان جیا، اے میرے صحابہ اللہ کے پیغام کو میں امانت داری سے تم تک پہنچا دیا، کیا تم اللہ کے دربار میں گواہی دو گے؟ ہاں اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، آپ نے اللہ کے نبوت کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد،
اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک امانت داری سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ اتنے سال جو میں نے تمہارے درمیان زندگی گزارا، جانے انجانے میں میری ذات سے تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ محمد ابن عبداللہ تمہارے سامنے حاضر ہے، آ کر بدلہ لے لے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا دامن نہ پکڑے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کائنات کے سرور کونین کہہ رہے ہیں یہ بات، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں یہ بات، سارے نبیوں کے امام الانبیاء کہہ رہے ہیں یہ بات، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں یہ بات۔ سوچو ہمارے نبی سے بڑی عزت کیا ہماری، ہمارے نبی سے بڑا درجہ کیا ہمارا؟ ہاں، ہمارے نبی کسی کو تکلیف نہیں دیے، مار کھا کر دعائیں دیے، ستانے والوں کی ہدایت کی دعا مانگے، ساری دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہمارے نبی لوگوں سے معافی مانگ رہی، اے میرے امتیوں، جانے انجانے میں میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اللہ کے دربار میں میرا دامن نہ پکڑے۔ سارے صحابہ کو ایسا لگ رہا ہے نبی کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہے، نبی ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ پہلے غم ہے صحابہ پر۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کا نام عبداللہ ابن عتیق تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے مجھے مارا تھا، میں آپ کو مار کر بدلہ لوں گا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے سن کر، بولے اللہ کے نبی یہ منافق لگتا ہے، آپ کو مارنے کی بات کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے تلوار لے کر 2 ٹکڑے کر دوں گا اس کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، آؤ جی سامنے آؤ، میں کب آپ کو مارا تھا مجھے یاد نہیں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے مارے تھے، میں ابھی آپ کو ماروں گا۔ ٹھیک ہے لاؤ جی کوڑا لاؤ، کوڑا لا کر دیے، کوڑا پکڑ لیے، مارو۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے، مارو۔ وہ صحابی کہتے ہیں انصاف کرنے والے نبی انصاف کیجئے، جس وقت آپ مجھے مارے تھے میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، اب آپ کے بدن پر کپڑا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ کے بدن سے چادر ہٹائی جائے، میں بھی ویسے مانوں گا جیسے آپ نے مجھے مارا تھا بغیر چادر کی۔ اللہ اکبر، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، نبی علیہ السلام چادر ہٹا دیے، مارنے والے صحابی کوڑا اوپر اٹھائے، ہاتھ کانپنے لگا، ہاتھ سے نیچے کوڑا گر گیا، نبی سے چمٹ گئے، اور یہاں کاندھے پہ پیچھے نیچے ایک ابھرا ہوا حصہ تھا نبی کو جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اس مہر نبوت کو چومنے لگے وہ صحابی، بوسہ دینے لگے، بولے فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ غزوہ احد میں صف آرا کے بیچ میں اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا، جو مجھے تھوڑا تکلیف ہوئی تھی اسے میں نے بہانہ بنایا، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ میں سنا تھا آپ کی زبان سے ایک حدیث کہ جو بھی انسان ایمان کی حالت میں مہر نبوت دیکھ لے گا اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اے اللہ کے نبی اس دن سے میرے دل میں تمنا تھی کب میں آپ کی مہر نبوت چوموں، بس اس بات کو میں نے بہانہ بنایا، آج میں مہر نبوت کو چومنے کے لیے بات پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم سچ کہتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں سچ کہتا ہوں، جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تم پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ یہ حدیث سے ہم کو عبرت کیا ملتی ہے؟ ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ کائنات کے اتنے بڑے پیغمبر عام آدمیوں کے سامنے اپنی امتیوں کے سامنے معافی کا اعلان کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کون سے جھاڑ کے پتے ہیں جی؟ ہم کیوں معافی نہیں مانگ سکتے جی؟ ہم کیوں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سگے بھائی سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنی جماعتی بھائیوں سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کون سی ہماری پوزیشن گھٹ جائے گی، کون سی عزت کم ہو جائے گی؟ آخرت کا سوچو جی، آخرت کا سوچو جی، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے درمیان اتحاد و اتفاق سے رہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا اللہ اسے جہنم کے حوالے کرے گا۔ اور شیر اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنی جماعت سے ہٹ کر چرنے کے لیے جاتی ہے، شیطان اسی آدمی کے دماغ پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے، جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، اللہ کے دربار میں ہم کو کیا حساب دینا ہے اس کی فکر کرو۔ میدان محشر میں سارے لوگ اپنے نامہ اعمال لیے کھڑے رہیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے حساب لینے والے پروردگار، اے حساب لینے والے پروردگار، ہمارا حساب آسان سے لینا، اللہ میرا حساب آسان سے لینا۔ کون کہہ رہی ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، کائنات کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، آخری سچے رسول کہہ رہے ہیں اللہ میرا حساب آسان سے لے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی آسان حساب کی اتنی کیوں رو رو کر دعائیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اگر آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو بھلا بتائیے کس کا حساب آسان لے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ کا حساب آسان نہیں لے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ تو نہیں جانتی آسان حساب کسے کہتے ہیں، آسان حساب کسے کہتے ہیں تو نہیں جانتی۔ آسان حساب کا مطلب میں تجھے بتاتا ہوں، سن۔ وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو نامہ اعمال تھما کر کہے گا، اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے یہ لے تیرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھ لے، کیا اس میں تو نے کیا، کیا اس میں دنیا میں کما کر آیا۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا قالوا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ کیسا نامہ اعمال جی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس میں نہیں چھوڑے، فرشتے تو سارے گناہ اس میں نوٹ کر ڈالے، یہ کیسا نامہ اعمال جی۔ انسان افسوس کرے گا اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایسے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائے گا، یہ کہے گا، اے میرے بندے ادھر آ، میرے رحم و کرم سے سیدھا جنت میں جا۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو حساب بھی نہیں لے گا، کتاب بھی نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اوپن ہی نہیں کرے گا بلکہ کہے گا میرے رحم و کرم سے ڈائریکٹ جنت میں جا۔ وہ بندہ آئے گا جنت میں جائے گا، اللہ اور بلائے گا، کہے گا اے میرے بندے تو بھی جنت میں جا، اے میرے بندے تو بھی جنت میں جا، اے میرے بندے تو بھی جنت میں جا، بلاتا جائے گا، جنت میں بھیجتا جائے گا۔ اچانک ایسے موقع پر ایک انسان سے اللہ کہے گا، اے میرے بندے تو ذرا بازو رک جا، تو ذرا بازو رک جا۔ جس انسان کو اللہ بازو کھڑا کرے گا، اے عائشہ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اس سے کہے گا نامہ اعمال اوپن کر، اوپن کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا، بول میرے بندے دنیا میں ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، جماعت کے ساتھ ایسا کیوں کیا، مسجد کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تیرے پڑوسی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اے عائشہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس انسان سے اللہ سوال کر لے وہ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال میں اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ جسے سوال کر لے ایسا کیوں کرے رے میرے بندے، اللہ جسے پوچھ لے گا انہیں برباد ہو جائے گا۔ میں آسان حساب کی جو دعائیں مانگتا ہوں نا، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے جو بھیک مانگتا ہوں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، او حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔ اے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن ہمارا حساب بھی نہ کھولے، اللہ کتاب بھی نہ کھولے، بلکہ یہ بلا کر کہے اے میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جا۔ جس انسان کو بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں ڈالے گا اسے کہتے ہیں آسان حساب۔ اللہ ہم نہ حساب بھی نہیں کھولنا، کتاب بھی نہیں کھولنا، پوچھناچ نہیں اللہ ایسا کیوں کریا بول کے پوچھناچ نہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی جنت کی فکر کیجئے۔ دنیا 2 دن کی لمحہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کی مثال دے کر بتایا کہ وہ آدمی جو سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے، سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والی انگلی کو ایک قطرہ جو لگتا ہے وہ ایک قطرہ پوری دنیا کی لائف ہے اور سارا سمندر آخرت کی لائف ہے۔ ہم لوگ اس ایک قطرے کے پیچھے پڑے ہیں، سارے سمندر کے مقابلے میں اس ایک قطرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دنیا کے واسطے ہمیں پیدا نہیں کیے گئے، آخرت کے واسطے پیدا کیے گئے۔ اسی لیے جب تک دنیا میں جیو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو۔ دنیا میں ایسے مت جیو کہ انہیں ہمارا دشمن، انہیں ہمارا دشمن، ان سے ہماری دشمنی، ان سے ہماری دشمنی۔ اللہ کے دیے مال کو اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی کنجوسی مت کرو، کبھی کنجوسی مت کرو۔
اگر اللہ کے دیے مال کو اللہ کے راستے میں مسجدوں کو، مدرسوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو خیر خیرات کرنے سے، کسی کو دینے سے اعتراض کرو گے، نہیں دو گے، اللہ کو دینے بھی آتا، اللہ کو کروڑ پتی بنانے بھی آتا، اللہ کروڑ پتیوں جیسے ارب پتیوں کو روڑ پتی بنا کر بھکاری بنانے بھی آتا۔ اللہ کے راستے میں کبھی دینے میں کنجوسی مت کرو۔ ایک مثال دے کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا، ایک کوڑ کی بیماری والا، ایک گنجا، ایک اندھا۔ مشہور حدیث بخاری مسلم کی، کوڑ کی بیماری والا، گنجا جس کے سر پر بال نہیں، اندھا جسے آنکھ نہیں۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے او اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، کیا مانگے گا تو؟ میرے کوڑ دور ہو جائے، لوگ مجھے کوڑی کوڑی بول کر گاؤں سے نکال دیے، بڑی بیماری والا بول کر گاؤں سے الگ کر دیے، میرا کوڑ دور ہو جائے۔ فرشتے نے برکت کی دعا کر کے ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ چلا گیا۔ اللہ تجھے دولت دینا چاہ رہا، کون سی دولت ہونا تجھے؟ مجھے اونٹ زیادہ پسند۔ ایک حاملہ اونٹنی دے کر برکت کی دعا پڑھا۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے کوئی نعمت سے نوازنا چاہ رہا، کون سی نعمت چاہیے تجھے؟ میرا گنجا پن دور ہو جائے، لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں۔ برکت کی دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے۔ اللہ تجھے دولت دینا چاہ رہا، کون سی دولت چاہیے تجھے؟ مجھے گائے پسند ہے، ایک حاملہ گائے دیا۔ برکت کی دعا پڑھا، اللہ تجھے اسی سے برکت مالا مال کرے۔ تیسرے کے پاس گیا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے کچھ نوازنا چاہے، کون سی نعمت مانگے گا؟ میں اندھا ہوں، اب تک دنیا نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری آنکھ دے دے، میری بینائی لوٹا دے، میں دنیا دیکھ سکوں۔ برکت کی دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بصارت لوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے دولت سے نوازنا چاہ رہا، کون سی دولت چاہیے تجھے؟ مجھے بکری زیادہ پسند ہے، ایک حاملہ بکری دیا۔ برکت کی دعا پڑھا، آگے بڑھ گیا۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ اونٹنی، یہ گائے، یہ بکری بچے ڈالتی ہے، اس کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، یہ تینوں لوگ اپنے اپنے شہروں میں بڑے مالدار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی فرشتے کو ایک بھکاری کے روپ میں انہی آدمیوں کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے، او اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس کیا بھی نہیں، چل چل نکل۔ اے اللہ کے بندے، کیا بھول گیا وہ زمانہ جب گاؤں والے تجھے نکال کر باہر کر دیے تھے؟ کوڑ کا بیمار والا تھا تو، بھکاری تھا تو، کوئی کھانا بھی نہیں دیتا تھا تجھے۔ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے تیرا کوڑ کا بیماری کو دور کیا۔ اللہ تجھ جیسے فقیر کو دولت دے کر مالدار بنایا۔ آج میں اسی اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام پر دے دے۔ مجھے کوئی کوڑ نہیں تھا، میں کوئی بھکاری نہیں تھا، شاید تجھے غلط فہمی ہوئی، چل میں کیا بھی نہیں دیتا تجھے۔ ایسا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ایسا ہی رکھے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تیری پہلے جیسی بھکاری حالت، کوڑ کی حالت میں لوٹا دے۔ بد دعا کیا فرشتہ آگے بڑھا، اس آدمی کے پاس جا کر مانگتا ہے، اے اللہ کے بندے، کون؟ گنجا جو بڑا مالدار بنا تھا نا، اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر دے، اس رب ذوالجلال والاکرام کے نام پر دے جو اللہ تجھ جیسے گنجے کو خوبصورت بال دیا، تجھ جیسے بھکاری کو بڑی دولت والا بنایا۔ آج میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، پریشان ہوں، مجھے اس اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ میں کبھی گنجا نہیں تھا، کبھی بھکاری نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے خوبصورت بال ہیں میرے، اور باوا دادا کے خاندان سے مالدار ہوں میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، جا کیا کرتا کر لے۔ ایسا اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ایسا ہی رکھے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تیری پہلے جیسی گنجے اور بھکاری جیسی حالت اللہ تیری بنا دے۔ اور آگے بڑھاؤ فرشتہ، اس اندھے کے پاس آیا، کہتا ہے، اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر دے، میں مسافر ہوں، بہت بھوکا ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دے۔ کہتا ہے، او اللہ کے بندے، یاد کر وہ زمانہ جب تو اندھا تھا، کوئی تجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا، میرے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے تیری بصارت لوٹائی، تیری بینائی لوٹائی، تو دیکھنے والا بنا۔ تو پہلے ایک زمانے میں بھکاری تھا، آج اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رحم و کرم سے مالدار بنا دیا۔ اے اللہ کے بندے، میں اسی اللہ کے نام پر مانگتا ہوں، اللہ کے نام پر دے دے۔
کیونکہ آج میں مسافر ہوں، آج میں بھوکا ہوں، آج میں پریشان ہوں۔ وہ اندھا، وہ بھکاری جو مالدار بنا تھا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے تو کون ہے بھئی، تو کون ہے بھئی؟ تیرا ایک ایک لفظ سچا ہے، تیرا ایک ایک جملہ سچا ہے، تو بالکل صحیح کہتا ہے۔ یقیناً میں اندھا تھا، میرے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے مجھے دیکھنے والا بنایا۔ یقیناً میں بھکاری تھا، میرے اللہ نے مجھے دینے والا دولت مند بنایا۔ اگر آج اس اللہ کے نام پر تو مانگتا ہے، اے مسافر لے جا یہ ساری دولت، میرے اللہ کی دی ہوئی امانت، ساری دولت لے جا، اللہ کے نام پر ساری دولت لٹانے کے لیے تیار۔ کیا کہا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، میں وہی فرشتہ ہوں جو کبھی برکت کی دعا پڑھ کر تیری آنکھ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تم 3 دوستوں کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارے 2 دوست اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس آدمی کو اور زیادہ دے کیونکہ یہ تیرے محتاج بندوں کو دینے والا ہے۔ اللہ تو اسے اور مالا مال کر دے کیونکہ یہ تیرے راستے میں لٹانے والا ہے۔ ماشاءاللہ کیا عبرتناک حدیث جی ہے۔ وہ جو کوڑ کی بیماری والا، وہ جو گنجا، بڑے بڑے مالدار بنے تھے نا، پھر سے اللہ ان کو بیمار بنا دیا، پھر سے بھکاری بنا دیا۔ یہ حدیث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں۔ تم اپنی ماں کے پیٹ سے تو پیسے لے کر نہیں آئے تھے نا، تمہاری ماں کے پیٹ سے یہ بڑے بڑے بلڈنگاں لے کے نہیں آئے تھے نا، تمہاری ماں کے پیٹ سے کاراں گاڑیاں لے کے نہیں آئے تھے نا۔ اللہ نے تم کو عقل دیا، علم دیا، ہنر دیا، تم کو کمانے کی صلاحیت دیا، اللہ تمہاری کمائی میں برکت دیا۔ آج تم بڑے کوٹھے پر ہو، کاروں میں گھوم رہے ہو۔ اللہ کے راستے میں دینے میں کنجوسی مت کرو، مسجدوں کو دینے کنجوسی مت کرو، اللہ کے اداروں کو دینے کنجوسی مت کرو، ورنہ تم جیسے کروڑ پتیوں کو سیکنڈ نہیں لگتے میرے پروردگار کو لا کر روڈ پر بٹھا کر بھکاری بنانے میں۔ اللہ تعالیٰ جب تک مالدار بنایا ہے اپنی دولت کی قدر کرو، اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی کنجوسی مت کرو۔ شاید میری اتنی باتیں آپ کی عبرت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر سامعین کو، اللہ کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ جب تک دنیا میں جیے اللہ تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھے ناراض کرنے والے ہر کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ ہماری موت آنے سے پہلے توبہ کے ذریعے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کسی بھائی کو ٹھیس پہنچایا ہو، ہماری موت آنے سے پہلے اس بھائی سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت والوں کو ایک اور نیک بنا کر اتحاد و اتفاق سے رکھ۔ اے اللہ ہمارے کاروبار پر، ہمارے اس گاؤں کاروبار پر تیری رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ایک اہل حدیث مسجد ہے، ایسے 10 اہل حدیث کے ادارے اور مسجدیں اے اللہ اس شہر میں تو قائم فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت کے تمام جتنے مصلی ہیں، ہر ایک کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار ہر ایک کو خوش آباد والی، سکون والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جیسے تیرے اس گھر میں جمع کیا ہے جنت الفردوس میں ہم کو ایسے ہی جمع فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واسن جزا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر کو برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے تمام بلا مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں، ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد ناشتہ کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہ تناول فرما کے جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔